السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ انبیاء و رسل کے بعد اس کائنات کا حسن حضرات اولیاء کرام ہیں علیہم۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر اس آدمی سے محبت عطا فرمائے جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے نسبتیں استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بندوں کی کچھ نشانیاں، اولیاء کرام کی کچھ نشانیاں ذکر فرمائیں، اس میں سے ایک دو سن لیجئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس، سرکار کے چچا حضرت عباس کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چچا زاد بھائی، یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایو جلسائنا خیر، یا نبی اللہ کون سے ہم نشین، کون سے دوست پاس بیٹھنے والے بہتر ہیں؟ ہم کس کے پاس بیٹھیں، کس سے راہ و رسم رکھیں، بیٹھنا کس کے پاس بہتر ہے، خیر والا ہے؟ فرمایا، من ذکرکم اللہ رؤیتہ، کہ جس کا دیکھنا ہی تمہیں اللہ یاد دلا دے، جسے تم دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، اس کے پاس بیٹھو۔ وزاد فی عملکم منطقہ، اور اس کا بولنا جب وہ بولنے لگے تو تمہارے نیک اعمال میں اضافہ کرنے والا ہو۔ اس کے پاس بیٹھو، نماز کا ذوق آ جائے، پاس بیٹھو، ذکر اذکار کا ذوق آ جائے، پاس بیٹھو، درود پاک کا ذوق آ جائے، اس کے پاس بیٹھو، تمہیں غرباء و مساکین کی خدمت کا خیال آ جائے، ماں باپ کی خدمت کا خیال آ جائے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا خیال آ جائے۔ یہ ساری چیزیں، یہ نیکیاں ہیں کہ جس کے عمل وہ تمہیں، جس کی گفتگو، جس کے پاس بیٹھنا کیا ہو، تمہارے نیک اعمال میں اضافے کا سبب بن جائے۔ اور ارشاد فرمایا، وَذَكَّرَكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اور اس کا عمل جو ہے تمہیں تمہاری آخرت یاد دلا دے۔ وہ کوئی کام کر رہا ہو، اپنی آخرت یاد آ جائے کہ ہم نے ایک دن اللہ علیم و خبیر کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں ہم نے جانا ہے، ہمیں کوئی تیاری کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے نفوس قدسیہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے
جن کا دیدار ہی ذکر الہی کا ذریعہ بن جائے، جن کو دیکھیں زبان سے نکل جائے سبحان اللہ، جن کو دیکھیں دل کی ہر تار سے اللہ کی صدا بلند ہو جائے۔ اس دنیا میں کتنے ایسے افراد ہوئے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا ذکر الہی کی دولت سے مالا مال ہوتا تھا، ان کے پاس بیٹھنے والا ذکر کی دولت سے اللہ کو یاد کرتا رہتا، وہ روکنا بھی چاہے پھر یاد الہی رکتی نہیں۔ کیوں؟ یہ سبق کسی نے پڑھایا ہے، اور جب کوئی سبق پڑھا دیتا ہے پھر ایسا وہ سبق دل میں پیوست ہو جاتا ہے کہ انسان چاہے ادھر کا ادھر ہو جائے ذکر الہی اس سے جاتا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے، حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں زمین کے کسی خطے پہ عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں، وہاں گناہ ہے، جرم ہے، زیادتیاں ہیں، بدکاریاں بدکرداریاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس خطے کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ جب اللہ رب العزت اس خطے کو نظر جلال سے دیکھتا ہے تو ان میں خال خال وہ لوگ بھی نظر آ جاتے ہیں جو رب کے گھروں کو آباد کر رہے ہیں، مسجدیں آباد کر رہے ہیں، اور اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور سحری کے وقت اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ہم سمجھے اللہ والا وہ ہے جس کا جبہ اچھا ہو، جس کی دستار اچھی ہو، جس کا ظاہری حسن ہو، جس کا ظاہری ہو، نہیں، یہ ظاہر، یہ رنگ کا ہونا یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ کسی کا رنگ کس رنگ کا، کوئی کسی رنگ کا، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، ولا لاحمر علی اسود، کسی سرخ رنگ والے کو کسی سیاہ رنگ والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کلکم من آدم، تم تمام تو آدم کی اولاد ہو، وآدم من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ہاں، الا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز وہ ہے جس کے دل میں خوف خدا زیادہ ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، ہمارے جن کو اولیاء کرام کہتے ہیں، ان کے اندر خصوصیت کیا ہے کہ یہ تقوی ذکر الہی کی دولت سے، خوف خدا کی دولت سے بالا مال ہے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جاتے ہیں اللہ کو یاد کرتے، اٹھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ملتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب کسی کے پاس جاتے ہیں پھر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، کوئی ان کے پاس آتا ہے پھر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ سحری کا استغفار کرتے ہیں، سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ استغفار ہم معمولی سمجھتے ہیں، استغفار سے ایک تو گناہ مٹتے ہیں، استغفار سے تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے، استغفار سے اللہ تعالیٰ پورے علاقے پہ کرم کرتا ہے، پورے علاقے پہ رحمت کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، یہ رب تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اب اسلاف کی باتیں، یہ ہمارے شرقپور میں حضرت اعلیٰ حضرت بڑے حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی درویشانہ، سادہ سا لباس، اور اللہ اللہ کرنے والے، شاید کوئی جسے پتہ نہ ہو وہ دیکھے تو کہے کوئی دیہاتی سا آدمی ہے، اس انداز سے رہنے والے، سادگی سے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حدیث پاک کہ المستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت وہ استغفار کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے والے، اور جن کے گناہ پہلے خود ہی ختم ہیں ان کی معافیاں کیا ہے، وہ جب اپنی معافی مانگتے ہیں اپنی معافی نہیں مانگتے، جتنے تعلق والے ہیں ان کے گناہوں کو بخشوا دیا کرتے ہیں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے. سرکار تو گناہ نہیں، جس پہ گناہ ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا. جو تو نبی ہوتا ہی گناہ سے پاک ہے. تو سرکار استغفار کرتے تھے روزانہ. کس لیے کرتے تھے؟ اپنے لیے، مراد اپنی امت ہوتی تھی. آج قیامت تک جو ہمارے گناہ بخشے جا رہے ہیں، اس کی سب سے مین وجہ تو خود نبی کریم کا ہمارے لیے دعائیں مانگنا. اب اس وقت استغفار کے وقت کوئی بھی سامنے آ جائے، جس رنگ میں آ جائے، جس کو جس چیز کی طلب ہو، وہ طلب اس کی پوری ہو جاتی ہے. اللہ والا جب اللہ سے استغفار کرو، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اس وقت فرشتوں میں ہلچل ہوتی ہوگی نا، یار یہ تو وہی ہے. ہم کہتے تھے کس فسادی کو پیدا کر رہے، یہ تو استغفار کر رہا ہے، گناہ کرتا بھی نہیں پھر بھی کہتا میں بڑا گناہ گار ہوں، یا اللہ معاف کر دے. غلطی کرتا بھی نہیں پھر بھی روتا ہے. تو ہاں بات تو یہ ہے کہ انسان ساری رات اپنے رب کو یاد کرے اور صبح کہے مجھ جیسا کوئی گناہ گار نہیں ہے. کمال یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ رات ساری خرافات کرتا رہے اور صبح کہے مجھ جیسا کوئی نیک نہیں ہے. نہیں، دین اس کا نام نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی اسلاف ہوئے ساری رات رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے تھے، اور صبح جب کوئی بات کرتا ہے کہتے سب سے گناہ گار تو میں ہوں، سب سے گناہ گار تو میں. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کا وہ مشہور جملہ، کسی نے پوچھا حضور کرامت کوئی؟ فرمایا اس سے بڑھ کر کرامت کیا ہوگی کہ میرے جیسا آدمی چل رہا ہے اور زمین میں دھنس نہیں جا رہا. میرے تو عمل اس قابل ہے کہ میں دھنسا جاؤں. اللہ اکبر، یہ ان کا جو بڑے لوگ ہیں یہ ان کی باتیں ہیں. ہاں سحری کا استغفار، جب انسان استغفار کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا مانگتا ہے، رب تعالیٰ اس پہ ہی نہیں کرم کرتا، رزق کے دروازے کھولتے، رحمت کے دروازے کھولتے. بزرگان دین کے آستانوں پہ رونق آتی ہے، لنگر جاری ہوتا ہے. وہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ کھانا کھا جاتے ہیں. بھائی کیا ان کی فیکٹریاں ہیں؟ ان کے پاس تو اپنے پاس دھیلا تک نہیں ہے، پھر بھی اتنا وسیع اور عریض کیسے آ گیا؟ ہاں دینے والا نیلی چھت والا ہے، کھانے والی اس کی مخلوق ہے. وہ تو ایک سبب بن جاتے ہیں. استغفار ایسا پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتیں نازل کرتا ہے، رب تعالیٰ ان کی جھولی کو بھرتا جاتا ہے. یہ شرپور والے حضرت رحمت اللہ علیہ، حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سحری کا استغفار کر رہے ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں. ادھر موسم ایسا ہے شاید خراب ہے یا کوئی بارش زیادہ ہے، کیچڑ ہے، کوئی مسجد میں کوئی نہیں سوائے ایک آدمی کے، اور اس کی بھی آنکھیں نہیں ہیں. اور اسے آپ فرماتے ہو آفس صاحب دیکھو بار لو لگی، بھئی صبح صادق طلوع ہو گئی. اب آصف صاحب کی آنکھیں نہیں تھی، کہنے لگے حضور میری تو آنکھیں نہیں ہیں. آپ خاموش ہو گئے، پھر استغفار کرتے رہے، پھر اپنا پڑھتے رہے، پھر 2-3 منٹ کا پھر آپ صاحب دیکھو بار لو لگی، روشنی ہوئی، صبح صادق طلوع ہوئی. وہ کہا حضور میری تو آنکھیں نہیں ہیں. تیسری مرتبہ 2-4 منٹ کے بعد پھر تشریف لائے کمرے سے، مسجد میں آئے تو فرمایا آپ صاحب یہ دیکھو باہر روشنی ہو گئی، فجر کی نماز کا وقت ہونا ہے، اذان دینی ہو گئی. حضور میری تو آنکھیں نہیں ہیں. جلال میں فرمایا کدے تے مان لیا کر، اور کبھی تو بات مان لیا کرو. اب دیکھو تو صحیح. اب وہ اٹھا، دیواریں ٹٹولتا ٹٹولتا اٹھا، جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے سامنے نور اللہ نور ہو جاتا. تو یہ ہیں المستغفرین بالاسحار، سحری کو استغفار کرنے والے. سحری کے استغفار کرنے والے کی زبان میں خود اتنی برکت ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے رب تعالیٰ اس کی زبان پہ وہ برکت رکھ دیتا ہے کہ جہاں جہاں پہ اس کا اثر جاتا ہے وہاں رحمت ہی رحمت ہوتی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اللہ کا یہ ارشاد گرامی پھر ذرا غور کیجئے. میں کسی قوم کو عذاب دینا چاہتا ہوں، لیکن جب مجھے وہاں مسجدیں آباد کرنے والے، آپس میں محبت کرنے والے اور سحری کا استغفار کرنے والے نظر آتے، میں اپنا عذاب ہی ان سے پھیر لیتا ہوں. فرشتوں عذاب دور کر دو،
تو جس خطے پہ عذاب نہیں ہو رہا ہمارے عمل ویسے کم نہیں آئے. اگر کبھی سوچے نا مجموعی طور پر اتنے عمل ہیں کہ غرق ہو جائیں جو کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی شکر کریں کہ کوئی نہ کوئی تو ہے، کوئی نہ کوئی تو ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، رب تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. اور پھر یہ فیصلہ آباد والوں کو ان پر ایک خصوصی انعام ہے. مختلف سروے آئے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس شہر میں درود پاک پڑھا جاتا وہ فیصل آباد ہے. کون پڑھتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، گدڑی میں چھپے ہوئے لال ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو یہ سروے جیسے سروے کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کیسے کرتے ہیں، بہرحال یہ سروے آتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک جس شہر میں پڑھا جاتا ہے وہ شہر فیصل آباد ہے. پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ تسمیاں لے کے درود پاک پہ درود پاک ہی پڑھتے جا رہے ہیں. تو ہم پہ جو کرم ہے کسی تسبیح والے کی وجہ سے ہے، ہم پہ جو کرم ہے کسی اللہ اللہ کرنے والے کی وجہ سے ہے، ہم پہ جو مہربانیاں ہیں وہ سحری کا استغفار کرنے والے کی وجہ سے ہے. وہ ساری رات رب کو یاد کر کے صبح کہتی ہیں یا اللہ ہم تیرے سب سے زیادہ گناہگار ہیں، معاف کر دے. پھر رب ان کو ہی معاف نہیں کرتا، جہاں جہاں تک ان کا خیال جاتا ہے رب سب کو معاف فرما دیا کرتا ہے. اللہ رب العزت کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ تم نے جس کے پاس بیٹھنا ہو تو اس کے پاس بیٹھو جس کا دیدار ہی تمہیں میری اللہ کی یاد دلا دے، جس کو دیکھنا ہی تمہیں رب تعالیٰ کی یاد دلا دے، اور جس کی گفتگو تمہارے عمل میں اضافہ کر دے، اور جس کا عمل جو ہے وہ تمہیں فکر آخرت سے یوں نوازے کہ پھر تمہاری نظروں میں بھی آخرت ہی آخرت آ جائے. آخرت کو یاد کرتے رہ جاؤ. وہ بڑا خوش نصیب ہے جو اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اسے یاد کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا. اب جب انتقال ہوا تو لوگ کہنے لگے بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک تھا، بڑا صالح تھا، بڑا یہ تھا، بڑا اس کی تعریفیں کی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سوال پوچھا، کیا تم نے کبھی اسے آخرت یاد کرتے دیکھا؟ قیامت کو یاد کر رہا ہو؟ یا رسول اللہ یہ تو کبھی نہیں سنا کہ وہ آخرت بھی یاد کرتا، کبھی اس کی زبان سے قیامت بھی آئے گی، یہ بھی ہوگا، کبھی ایسا سنا نہیں. فرمایا پھر جیسا تم کہہ رہے ہو ویسا ہے نہیں، جیسا تم کہہ رہے ہو نا ویسا ہے نہیں. ہاں بلند مرتبے پہ وہ ہوگا جو آج دنیا میں بیٹھ کر قیامت کو یاد کرتا ہے. تو آئیے ہمیں قیامت کو یاد کرنا ہے. بھئی کیا ہم یہاں پسند کریں گے کوئی ہمیں بے عزت کر دے، مجمع سے پکڑ کے لے جائے؟ ہم بیٹھے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم ایک دوسرے سے سارے ہی اچھے ہیں، یہ محبت بھی کرتے ہیں، کیا پسند کریں گے؟ جب یہاں ہم پسند نہیں کرتے تو قیامت کے بڑے مرجع اولین و آخرین سب ہوں گے، فرشتے پکڑ کے ہمیں جوتے لگائے، کیا ہم پسند کریں گے؟ اس کے لیے آج کیوں نہیں تیاری کر لیتے؟ آج کیوں نہیں خالق کو یاد کر لیتے، اس رازق اور مالک کو یاد کر لیتے؟ وہ کہتا ہے مجھے یاد کرو، صبح یاد کرو، شام کو یاد کرو. جب صبح اور شام یاد کرو گے میں تمہاری زندگی کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا. تو آئیے اللہ رب العزت سے جوڑیاں پھیلاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلاتے ہیں. جب اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلاتے ہیں رب تعالیٰ دامن کو بھر دیا کرتا ہے. اور جب نیک آدمی نیک، اس کا اثر صرف اسی تک نہیں رہتا، اس کی آگے نسلوں تک چلا جاتا ہے. اس کی آگے نسلوں تک، نیک آدمی کا اثر اس کی نسلوں تک جاتا ہے. کوئی نیک مت یہ سمجھے کہ میں اپنی ذات سے نیک ہوں، شاید کوئی بڑوں میں کوئی نیک ہوگا، اس کی نیکی اللہ کو پسند آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے تو کسی کی وجہ سے کرتا ہے، ورنہ انسان کے اپنے عمل تو اس قابل نہیں ہوتے. ہاں وہ خود عمل کرتا ہے، اس کا اثر اگلی نسل پہ ڈال دیتا ہے اور آئندہ نسلیں اس کی سنور جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام
صاحب شریعت نبی ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ حضرت خضر کا وہ مقام نہیں جو حضرت موسیٰ کا ہے۔ بہرحال اللہ جب کسی کو چاہے جس کے پاس بھیج دے تو جانا ہی پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن محفل میں تشریف فرما ہے، لوگوں کو رشد و ہدایت دے رہے ہیں، تو کسی نے سوال کیا، حضور اس ساری امت، اس ساری کائنات میں اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ بتائیے سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے نظر ڈالی ساری دنیا پہ جتنی تھی، اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر تو کوئی تھا نہیں۔ جب اتنا آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا اس وقت تو اللہ کی مہربانی ہے، میں موسیٰ کلیم اللہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں۔ اب وہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ کے کلیم تھے، اللہ کی بارگاہ میں یہ بات اور رنگ سے آ گئی۔ فرمایا موسیٰ نہیں، جب تم سے یہ کوئی پوچھے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو پھر بھی تجھے کہنا چاہیے کہ سب سے بڑا عالم اللہ ہے۔ حالانکہ میرے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں، لیکن اپنی نفی کرنی چاہیے۔ اب اس لیے اب تم چلو فلاں علاقے میں ہمارا ایک بندہ ہے، اس کے پاس بھی علم ہے، جاؤ اس کے پاس جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کمرہ امتحان میں آ گئے، امتحان شروع ہو گیا۔ امتحان میں بچہ چاہے جتنا بھی لائق ہو پر کمرہ امتحان کا اپنا اثر ہے۔ سب کو سبق یاد کیا ہوا ہو، وہاں موقع پہ پہنچتا سبق بھول جاتا ہے۔ پرچے کرتے رہے، ہم بھی سکولوں میں جب پڑھتے تھے پرچے کرتے رہے، تو جب وہ موقع آتا تو انسان کہ ساری رات وہ سبق یاد کیا ہے، سوال یاد کیا، لیکن اس وقت بھول جاتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تو کمرہ امتحان میں آ گئے، اور دوسرا امتحان لینے والا بھی اللہ۔ امتحان لینے والا بھی کون؟ امتحان لینے والے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اگر امتحان لینے والا عام سا ہو تو پھر انسان کو کوئی فرق نہیں، اگر امتحان لینے والا ہی کوئی باروب سا ہو تو اس کا روب چھا جاتا ہے۔ اور امتحان لینے والا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سارے سوالات پہلے حل کر چکے تھے، اب چلے۔ اللہ نے فرمایا چلو وہاں۔ اب گئے تو ایک نشانی لے لو، بنی ہوئی مچھلی لے لو، جب مچھلی غائب ہو جائے گی تو وہی جگہ ہوگی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وہ سامان میں بنی ہوئی مچھلی یہ جا رہے سفر کرتے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ ایک آپ کے غلام بھی ہیں۔ اب جاتے جس علاقے میں حضرت خضر علیہ السلام تھے، اس علاقے کی ہوا میں اتنا اثر تھا کہ وہاں مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ بخاری شریف میں خضر علیہ السلام کو خضر اس لیے کہتے تھے کہ جہاں وہ قدم رکھ دیتے تھے نیچے زمین پہ سبزہ آ جاتا تھا، نیچے زمین پہ سبزہ آ جاتا تھا، کیوں؟ وہ خضر زندگی والے ہیں، اور جہاں جہاں قدم رکھتے وہاں سبزہ آ جاتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس علاقے میں گئے، آپ لیٹ گئے، تو آپ کے جو ساتھی تھے ان کے پاس وہ مچھلی تھی، جب لیٹے تو حضرت خضر علیہ السلام کے سانسوں والا وہ علاقہ جہاں سانس تھے، تو اس کی مہک ایسی آئی کہ جیسے ہی مچھلی پہ لگتی ہے وہ ہوا، مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چھلانگ لگا کے سمندر میں چلی جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ جیسے مچھلی سمندر میں جاتی ہے، رب تعالیٰ اتنے علاقے کو یوں سمجھے برف بنا دیا کہ جہاں جہاں سے مچھلی گزری وہ تو سوراخ قائم ہے، ارد گرد پانی ٹھہر گیا، ارد گرد پانی ٹھہر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ جس وقت اپنی قوم کو لے کے نکلے، پیچھے فرعون بھی تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے بحر کلزم کو کھڑا نہیں کر دیا تھا۔ بحر کلزم اس کی لہریں ٹھہر گئی، 12 رستے بن گئے۔ آج تک یہ نہ ہو سکا اس کے بعد کہ سمندر نے رستہ بنا دیا ہو، ارد گرد پانی گویا برف بن جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ پانی کی کیا ہمت ہے؟ اللہ نے کہا رستے بنے، ایک نہیں 12 قومیں تھی، 12 کے 12 رستے بنا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام اب اس علاقے میں گئے تو آپ کی جو مچھلی تھی، وہ مچھلی جہاں سے گزرتی ہے اس علاقے کو بھی وہ برف بناتی ہے، وہ رستہ بنا دیتی ہے، رستہ صاف ہے۔
موسیٰ علیہ السلام اٹھ کے آگے چلے گئے. اب آپ کہنے یار ناشتہ تو کرو. اپنے ساتھی کہنے لگا حضور وہ تو میں بھول گیا, شیطان نے مجھے بلا دیا. فلاں جگہ جب ہم ٹھہرے تھے تو وہیں وہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی, بڑے عجب طریقے سے چلی گئی, وہ سرنگ قائم ہو گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام فرمایا وہی تو جگہ تھی, چلو واپس چلو. واپس آئے تو دیکھا ایک آدمی سفید چادر اوپر لیے لیٹا ہوا ہے. سفید چادر اوپر لیے لیٹا ہوا ہے. آج بھی بزرگان دین اولیاء کرام اکثر اوپر چادر رکھ لیتے ہیں. یہ چادر بھی بلا وجہ نہیں, کوئی وجہ ہوتی ہے تو چادر رکھتے ہیں. اور چادر ہی کہ تو اصل برکتیں ہیں. ہاں جب کوئی چادر رکھتا ہے موسیٰ کلیم اللہ آ جاتا ہے, اور جب کوئی چادر اوپر رکھتا ہے پھر اب آتا ہے یا ایھا المزمل. تو یہ اس وقت ایک خاص بات ہے, خاص لمحہ ہوتا ہے جب اپنے اوپر یہ چادر رکھ کے اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں. وہ چادر اوپر ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کہا السلام علیکم. آپ نے کہا یہ اس علاقے کا سلام تو نہیں, کہاں سے آئے ہو؟ فلاں علاقے سے. کیا نام ہے؟ موسیٰ. اچھا وہی موسیٰ جی. آپ نے ذکر کیا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ کچھ باتیں آپ سے سیکھوں, کوئی علم حاصل کروں. فرمایا نہیں موسیٰ, کچھ علم آپ کے پاس ہے میرے پاس نہیں, کچھ میرے پاس ہے آپ کے پاس نہیں. اب یہ تو ہے, کچھ علم میرے پاس ہے آپ کے پاس نہیں, کچھ آپ کے پاس ہے میرے پاس نہیں. اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا حکم ہے, چلیں بھائی. اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام چل رہے ہیں. اب یہاں 3 واقعات پیش آئے. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سے. ان میں سے ایک, آپ ایک گاؤں گئے, گاؤں والوں سے کہا یار ہم رات رہنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نکل جاؤ فراڈیے لوگ. انہوں نے کہا یار ہم فراڈیے لوگ ہیں. اور لوگ ایسے ہی ہوتے, صوفی بنے ہوتے, اندر سے رات کو چوری چکاری کر کے چلے جاتے ہیں, چلے جاؤ یہاں سے. وہ نکلنے لگے, انہوں نے بے رخی سے نکلنے لگے تو ایک دیوار گرنے لگی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو ہاتھ لگایا, دیوار سیدھی کر دی. جب دیوار سیدھی ہو جاتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انہوں نے بے رخی کی, پانی تک نہیں پوچھا, ہمیں گویا دھکے دے کے نکال دیے ہیں, اور یہاں تم ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہو, تو اجرت تو لے لیتے, کھانا تو لے لیتے. اب وہ بات کی جو تفصیل ہے بعد میں حضرت خضر علیہ السلام بعد میں جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں آپ کو معلوم نہیں اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے, دولت ہے, پیسے ہیں. کس کے؟ یتیموں کے. 2 یتیم ہیں. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ نیک تھا, ان کا باپ نیک تھا. اور نیک باپ کی وجہ سے رب تعالیٰ اولاد پہ کرم کرتا ہے. ہماری تفاسیر میں جہاں یہ قرآن کریم کی تشریح کرتے ہیں ہمارے مفسر, وہ لکھتے ہیں پہلا باپ دوسرا نہیں, 7واں دادا نیک تھا. اس نیک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 7 نسلوں پہ کرم کرتا ہے. ایمان والے وہ تو اور امت تھی, تو امت محمد مصطفیٰ ہے. اگر آج کسی کا ایک باپ نیک ہوگا, لا معلوم 7 نہیں, اللہ کتنی 7 نسلوں پہ کرم کر دے گا. تو آئیے اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں, ان بزرگان دین سے, ان صلحاء سے نسبت رکھتے ہیں, اور جو ان صلحاء سے نسبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کرتا ہے. وہ بتاتا بھی جاؤں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام یہ جب چلے تو پہلے دریا آیا, کشتی چل رہی تھی. حضرت خضر علیہ السلام کو انہوں نے پہچان لیا لوگوں نے, یہ ہمارے علاقے کے درویش ہیں. اس وقت شاید اتنی ان کو تعریف نہ پتا ہو, نیک آدمی ہے, بٹھا دیا. موسیٰ علیہ السلام کو کرایہ نہیں لیا. حضرت خضر علیہ السلام نے رستے میں اس تختی کا نیچے والا کشتی کا پھٹا توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ارے اللہ کے بندے, اس نے اتنا احسان کیا ہے کہ جب تجھے بغیر کرائے کے بٹھا دیا, تو نے کشتی ہی توڑ دی تاکہ غرق ہو جائے.
اس لیے توڑی. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام یہ کام خود کر آئے تھے. جب آپ کی ولادت ہوئی تھی تو اللہ نے کہا تھا آپ کی ماں کو کہ اس کو صندوق میں ڈالو, صندوق میں ڈال کے دریا میں پھینکو, دریا اسے فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ, دریا ساحل پہ لے جائے گا اور ساحل آگے فرعون کے محل میں چلا جائے گا. اس لیے موسیٰ چلتے چلتے فرعون کے محل میں چلے جائیں گے. ابھی چند دن کے بچے ہیں, اور جب چند دن کے بچے موسیٰ علیہ السلام ہیں, ان کا وہ صندوق غرق نہیں ہوا, تو آج کیسے غرق ہو سکتا ہے جب ان کے سر پہ نبوت و رسالت کا تاج بھی نظر آ رہا ہے. بہرحال چونکہ وہ کمرہ امتحان میں تھا, موسیٰ علیہ السلام کے ذہن سے وہ بات نکل گئی. اب حضرت خضر علیہ السلام اس کا پھر جواب دیتے ہیں. فرمایا, وہ جواب بعد میں ہے سارے, لیکن میں آپ کو, خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ اس کے پیچھے ایک جہاں جاری کشتی وہاں بادشاہ ہے, بڑا ظالم ہے اور کشتیاں بھی لے لیتا ہے. بادشاہ کشتیاں بھی چھین لیتا, اتنا ظالم ہے, کسی کے پاس رہنے نہیں دیتا. اب اس کا پھٹا ٹوٹا ہوگا نا تو اس کو چھیڑے گا نہیں, یہ اسی کے پاس رہے گا. ان نے ہم سے کرایہ نہیں لیا, ہم نے ان کی تختی کو وہ جہاز بنا دیا کہ تختہ نہ ہونے کے باوجود یہ تیرتا پھر رہا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت, یہ رب تعالیٰ کی برکت سے ایسا ہوا کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام اس پہ بیٹھے بھی ہیں, وہ نیچے غرق نہیں ہو رہے. اور پھر تیسرا آیا واقعہ کہ وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا, حضرت خضر علیہ السلام نے ایسے کیا, اس کی گردن تن سے جدا ہو گئی. فرمایا اللہ کے بندے, یہ اتنی بڑی بات, ایک بچہ, چھوٹا بچہ, اس کو تو نے ختم کر دیا, یہ کیا کر دیا؟ تو آپ نے اتنا سن کے فرمایا, موسیٰ اس بچے کے باپ نیک ہے, یہ فطرتاً جو ہے یہ نیک نہیں ہے. اگر یہ بڑا ہو جاتا تو اپنے ماں باپ کو یہ ورغلا دیتا, گمراہ کر دیتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے یہیں اٹھا لیا ہے اور اس کے بدلے انہیں کوئی نیک بچہ عطا فرمائے گا. تو کبھی ہم سمجھتے ہیں کسی نیک آدمی کا بچہ چلا گیا, بھی کیوں چلا گیا؟ وہ تو نیک تھا, اس کا بچہ نہیں جانا چاہیے تھا. اور کیا معلوم رب کے کیا فیصلے ہیں کہ یہ اس کی شاید فطرت میں ہی نیکی نہ تھی, ماں باپ کو خراب کر دیتا. اس لیے اللہ رب العزت اسے بچپن میں ہی اٹھا کے ان کی گود کو نیک لوگوں سے بھر دیتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا انعام, یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے. تو بزرگان دین اولیاء کرام جن کا تذکرہ ہے, وہ ان کی نشانیاں کیا ہیں کہ ان کی نشانیاں, ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے, ان کے عمل سے, ان کی بات کرنے سے عمل میں اضافہ ہوتا ہے, اور جب وہ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو آخرت یاد آ جاتی ہے, آخرت یاد آتی ہے. تو جس کی آخرت بلی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اور مہربانی کرتا ہے. تو آئیے مساجد کو آباد کرتے ہیں. ہمارے بزرگ, ہمارے اسلاف, انہوں نے مسجدوں کو آباد کیا. مسجد اللہ کا گھر ہے, مسجد اللہ, ہمارا گھر نہیں, اللہ کا گھر. وہ کتنا سخی ہے, روزانہ بلا بلا کے کہتا ہے 5 مرتبہ آ جاؤ بھائی آ جاؤ, 5 مرتبہ سخی بلاتا ہے, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, بیٹھو. وہ کچھ دے رہا ہے, نظر نہیں آتا تو ہماری آنکھوں کا قصور ہے, دے تو رہا ہے, کہتا ہے آ جاؤ آ جاؤ. پھر جمعہ کے دن تو بڑی ضیافت ہے, وہ اتنی بڑی ضیافت ہے انسان تصور نہیں کر سکتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جمعہ کے دن جو اپنے گھر سے نکل کے مسجد کی طرف آتا ہے, جتنے قدم زمین پہ لاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر ایک قدم کے بدلے اسے 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی تہجد کا ثواب عطا فرماتا ہے. 1 سال کی, 1 قدم پر 1 سال کے روزوں کا بھی ثواب, 1 سال کی تہجد کا بھی ثواب. بتائیے کون دیتا ہے؟ بڑے بڑے سخی ہوں گے, کوئی گھر میں آنے والے کو ایسے کرتا ہے نہیں, اور جو قدم اٹھا کے ویسے مسجد میں آتا ہے نماز کی طرف, اللہ ہر قدم کے بدلے اس کا درجہ بلند نہیں کرتا. بھائی کوئی ہمیں یہاں کہے بھی میرے گھر آؤ ذرا, تو میں تمہیں ہر قدم کے بدلے 100 روپیہ ہی دوں گا, تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے جائیں گے, ذرا 5-10 ہزار تو بن ہی جائے. وہ 100 نہیں, وہ ایک کہتا پورا پلاٹ دیتا ہوں, 1 قدم کے بدلے پورا پلاٹ. پھر کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ درجہ کتنا ہے؟ سرکار دو عالم سے فرمایا تیرے گھر کی چوکھٹ نہیں ہے کہ درجہ اتنا ہوگا, زمین سے لے کر آسمان تک 1 درجہ ہوا کرتا ہے.
زمین سے لے کر آسمان، اس کی کائنات اتنی وسیع ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی، اور اس کے کائنات کا تو کوئی حصہ ہی نظر نہیں آتا، پھر یہ عالم آخرت جنت کے مقابلے میں یہ تو صفر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت جب جنت میں اتنا انعام دیتا ہے تو وہ کہتا ہے ایک ایک قدم چلو، ایک ایک قدم چلو گے تو کیا ہوتا ہے، تمہارا جنت میں درجہ پر درجہ کتنا، زمین سے لے کر آسمان تک، زمین سے لے کر آسمان تک۔ تو آئیے جو سخی اتنا ہے، اس سخی سے لو لگاتے ہیں، اس کے گھر آتے ہیں، محبت کرتے ہیں، مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ جو مسجدیں آباد کرتے ہیں یہی اللہ والے ہوا کرتے ہیں، یہی اولیاء کرام ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔